میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوانے ہو حضرت عمر فاروق ہوئے جدو جناب والا ابو جہل نے اعلان کر دیتا میں تانوں منہ منگا انعام دے دیواں گا جانور دیواں گا انعام دیتا جائے گا جاؤ نقل کفر کفر نہ باشد میری زبان قوت نہیں ہے جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا سر لے کے آؤ کون ہے لے کے آئے گا حضرت ابو بکر عمر فاروق نے فرمایا میں جانا ہاں تلوار پکڑ لئی ہے جدو آپ دوپہر دا ٹائم آ رہے نے عزیزو دوستو میں مختصر کراں گا میرا بڑا سفر طویل ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تلوار لے کے آ رہے نے حضرت نعیم رضی اللہ حضور دے صحابی ملے نے فرمایا اے ابو بکر عمر فاروق کتے جا رہے ہیں عرض کی تھی میں محمد مصطفیٰ مسلمانہ دے نبی دا سر لے کے لمن واسطے جا رہے ہاں اکھے نہیں جا اپنے گھر والا نو پاڑے ٹھیک کر لے تیری ہمشیرہ نے اسلام قبول کر لیا ہے تیرے بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے حضرت خباب دیکھو قرآن پاک پڑھ رہے نے اپنی ہمشیرہ نو پاڑے راہ راست تو جڑا آٹا لے اور راہ راست پہ آ گئی ہے عزیزو دوستو عمر فاروق ادھر جھان دی بجائے اپنے گھر آیا ہے اپنی ہمشیرہ دے کول جدو سنے عام حضرت خباب جڑے نے قرآن پاک پڑھا رہے نے آپ دا خامد اور آپ پڑھ رہی نے ہمشیرہ نو سمجھایا آپ نے فرمایا میرے ویر ٹھیک ہے تو میرا ویر ہے وہ تیرے خون حضرت خطاب دا خون تیرے اندر ہے وہی حضرت خطاب دا خون میرے وہی خون میرے اندر ہے نانا میں اسلام قبول کر چکی ہاں میں قرآن پاک نو کبھی ترک نہیں کر سکتی عمر فاروق نے سزا دیتی ہے سزا دے دے کے تھک گئے عزیزو دوستو حضرت عمر فاروق نے پسینہ آ گیا ہمشیرہ نے اپنا پٹو کپڑا جڑا ہے ان دی ایک کنی پکڑی ہے اپنے ویر دا پسینہ صاف کر رہی ہیں بہنا بہنا ہی ہوندیاں نے عزیزو دوستو جنہ بھی جابر بھائی ہوئے لیکن جڑیاں بہنا ہوندیاں نے انہاں دے دل موم ہوندے نے ویر جو بھی سزا دے وے بعد دے وچ ویر دی مرضی ہے وہ بولے یا نہ بولے جڑیاں بہنا نے وہ دروازے تے آ جاندیاں دروازے تے آ جاندیاں نے جدوں تک ویر نہ بولے ہمشیرہ بہناں نو سکون نہیں ہوندا عزیزو دوستو مار مار کے عمر تھک گیا جدوں تھک گیا حضرت عمر فاروق نو ہوش آئی آپ فرماندے نے اے ہمشیرہ جڑا قرآن تو پڑھ رہی ہے مینوں اون دی زیارت تک مینوں زیارت کروا دے آپ نے فرمایا میرے رب دا فرمان ہے تو پلید ہے تیرے اندر پاکی نہیں ہے لا یمسہ الا المطہرون جو تک پاکی نہیں اپنائے گا اس قرآن پاک نے تو ہاتھ نہیں لا سکتا جا غسل کر جا وضو کر کے کپڑے اور پا کے آ قرآن پاک سنی جا میں پڑھی جاواں گی عزیزو دوستو جس وقت عمر فاروق نے جناب والا غسل کر لے آئے غسل کر کے آئے نے ہمشیرہ کو قرآن سنے آئے یا حضرت خباب کو قرآن سنے آئے یا اپنے بہنوئی کو قرآن سنے آئے سن کے عمر عرض کر دائے میں نے اوتھے لے چلو جتھے عمر دی عمر سمر جائے میں نے اوتھے لے چلو جتھے عمر دی عمر سمر جائے عزیزو دوستو حضرت عمر فاروق آپ فرما دینے اے ہمشیرہ اپنا پٹو دینا کپڑا دے میریاں بازو بن کے میں نے لے چلو ہمشیرہ عرضہ کر دیئے میرے ویر سن لے بہنا دے دل بڑے موم ہوندے نے بہنا دے دل بڑے موم ہوندے نے تیرے بازو بنن واسطے میرے کول کوئی کپڑا نہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نال جناب والا چل پائے نے آپ دا حجر وقدم آپ بجن دماغ جڑائے وہ بھی چل پیا ہے جوائی آپ دا گھر دا جڑائے عزیزو دوستو چل پائے چل دے ہن کتھے جا رہے نے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ جا رہے نے پھر سانو بھی پڑھنا پوے گا سوا تیرے نہیں کوئی
سہا اللہ کرم فرمائے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ او جنہ دے ہور سہارے نے او نہ پڑے جنہ دا سہارا لج پا لے او پڑھ لوے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا لا بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا رسول اللہ ابو جہل نے اعلان کیتا عمر فاروق جاؤ سر لے کے آؤ نا عمر فاروق نے کوئی لالچ نہیں رکھیا عمر فاروق جا رہے نے سر لین واسطے لیکن یاد رکھو ان سر عمر فاروق مصطفیٰ دے قدماں تے نچھاور کرن واسطے جا رہے ہیں حضرت امیر حمزہ آپ نے ویکھیا سونے عمر فاروق جو پیر دا ٹائم تلوار ہاتھ چے سونے محبوبہ عمر آ رہا ہے فرمایا کوئی پریشانی نہیں ہے عمر نو آن دیو عمر اپنے آپ نہیں آیا عمر نو گھلیا گیا ہے عمر نو بھیجیا گیا ہے آؤ میں حدیث پاک اس مقام پہ تھوڑے گوشو گزار کراں مستدرک امام حاکم نے شاپوری علیہ الرحمہ جناب والا آپ دی جلد نمبر 4 ہے حدیث تا نمبر 4486 نمبر ہے آؤ سماعت فرماؤ ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ قال اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او ابی بجہل ابن حشام او کما قال میرے آقا نے دعا فرمائی مولا دو عمر نے ایک عمر خطاب دا شہزادہ ایک عمر حشام دا بیٹا ابو جہل جنہوں کہا جاندہ ہے ابو جہل یا اللہ یا عمر فاروق دے نال اسلام نو تقویت دے دے یا ان دے نال دے دے عزیزو دوستو اس حدیث پاک دوواں دا ذکر آندا ہے اس دے نال میں اگلی حدیث پاک میں پڑھاں گا دساں گا میرے آقا نے خاص عمر فاروق واسطے بھی دعا کی خاص عمر فاروق واسطے بھی دعا کیتی ہے آؤ اس حدیث پاک نو سماعت فرماؤ میرے مصطفیٰ دے دیوانیوں ہن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ حضرت عمر فاروق واسطے میرے آقا نے خاص کر کے دعا کی تھی مولا عمر فاروق دے ذریعے اسلام نو قوت عطا کر دے اسلام نو طاقت عطا کر دے میرے بھائیاں نے حدیث پاک پہلے سنی آئی دو عمران دی حدیث پاک سنی ابو جہل دے بارے عمر بن خطاب دے بارے لیکن میں سٹڈی تو بعد پتا چل گیا کہ میرے آقا نے عمر فاروق واسطے خاص کر دعا کی آؤ اس دے نال جب عمر فاروق نے اسلام قبول کیتا ہے آسمانہ سے کنیاں خوشیاں ہون گئیاں عزیزو دوستو سماعت فرماؤ میرے آقا علیہ السلام دا فرمان جس کے راوی حضرت ابن عباس نے مسند امام احمد بن حنبل دے اندر حدیث پاک موجود ہے ابن ماجہ وچ حدیث پاک موجود ہے میرے آقا دا فرمان سنو کہ اپنے مقدرات ناز کرو ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ لما اسلم عمر نزل جبریل علیہ السلام فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقد استبشر اہل السماء بالاسلام عمر او کما قال
عزیزان گرامی قدر سماعت فرماؤ، حدیث پاک عربی عبارت سنی ان نال ترجمہ سماعت فرماؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس آپ راوی نے، آپ کی فرماندے نے، لما اسلم عمرہ، جب حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیتا ہے، نازل جبریل علیہ السلام، جبرائیل مصطفیٰ دی بارگاہ وچ حاضر ہو گیا، آنکھ عرض کردا ہے، فقال یا رسول اللہ، جبرائیل نے عرض کی تھی، سونیا محبوبہ لقد استبشر اہل السماء، سونیا بالاسلام عمر، حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیتا ہے، سونیا تسی بھی راضی ہو رہے ہو، آج تھوڑے غلام بھی راضی ہو رہے نے، سونیا ایتھے بس نہیں بلکہ سونیا محبوبہ عرشاں تے بھی خوشیاں منائیاں جا رہیاں نے، اج فرشاں تے بھی خوشیاں منائیاں جا رہیاں نے۔